انسانیت کی بے حسی اور اس کی خود غرضی کوئی حد نہیں لگتی جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ایک سب سے انٹیلیجنٹ، ذہین اور کامیاب اور دیکھنے میں بہت ہی خیراتی اور انسانیت کا دوست ایلن مسک جیسا انسان، جب سارا جو ہو رہا ہے غزہ میں اور ہولوکاسٹ اور نسل کشی اور ساری حماس، بچے بوڑھے اور عورتوں کا، یہ سب دیکھنے کے بعد بھی وہ چنتا ہے کہ ان قصائیوں کے پاس جا کے بیٹھے اور ان کا ساتھ سے اسرائیل میں جو یہ کر رہے ہیں۔ بے شک یہ جنگ شیطان کی ہی جیت ہے، غیروں سے کیا شکوہ جب اپنے ہی ساتھ نہیں دیتے۔ اسرائیل نے پھر تھوڑا سا وقفہ ڈال کے اپنے آپ کو پھر سنبھالنے کے لیے اور زیادہ اسلحہ لینے کے لیے کچھ دن جنگ بندی کی، اور 1 دسمبر 23 سے انہوں نے پھر ویسے ہی بامبنگ شروع کر دی ہے غزہ کے شہریوں پہ۔ لیکن 2 ارب مسلمان بھی پھر خاموش ہو گئے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے یا ان کے بارے میں کاوش کرنے کے لیے۔ وہ دیکھتے ہیں جو ظلم و ستم اور درد وہ ان کے باعث سہ رہے ہیں، لیکن سب سے جو زیادہ پاورفل اور امیر ملک ہے، جن کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنا پاور ہے کہ حماس کے غزہ کے لوگوں کو کی مدد کے پہنچ جائیں تو یہ سب ختم کر سکے، وہ سب لیڈر مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے الفاظ سے، خالی الفاظ سے اپنے ضمیر کو تسلی دے رہے ہیں۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لیڈر کا آ جاتا بیان، رک جاؤ نہیں تو ہم حماس کو اسلحہ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لیکن اگر یہ کر دیں گے تو کر لیں خدا کا واسطہ، تاکہ یہ سب کچھ ختم ہو۔ اسرائیل کیا چیز ہے ان کے سامنے؟ لیکن جو شیطان ہے وہ آتا ہے، اس کے دماغوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اور کوئی تو ملک نہیں کر رہا۔ اگر آپ نے شروع کر دیا تو یہ مغرب والے سارے طاقتیں جو اسرائیل کے ساتھ ہے، آپ کا ملک کہ آپ لوگوں کو بھی تباہ کر دیں گے، آپ کی معیشت بھی خراب ہو جائے گی، آپ لوگ ہی بھی ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے غزہ کے لوگ ہیں۔ تو وہ پھر دھمکیاں دے دے کے خالی پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ خاموشی، یہ بےحسی میدان میں کیسے لگے گی ہمارے لیے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے میدان کے؟ لیکن وہ دیکھو جن لوگوں نے اپنی جانیں ہتھیلی میں لے کے غزہ کے لوگوں کے لیے مدد کی، جو جرنلسٹ ہیں جو اپنی جان کو کھیل کر وہ ان کی خبریں دے رہے ہیں اور جو ان کو سپلائز پہنچا رہے ہیں، وہ بھی اس میزان کے سامنے کھڑے ہیں۔ لیکن غزہ کے شہداء جنت کے لباسوں میں دوڑے آتے ہیں خوشی سے ان کی طرف، ان کو گلے لگاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ پلیز ان کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دو، انہوں نے اتنا ہمارا خیال کیا۔ تو کیا اللہ ان سے انکار کریں گے؟ تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے کہ ہم جنہوں نے آنسو بہائے اور ان کی درد کو درد سمجھا اور ان کے لیے دعائیں بیٹھ کے کی، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے وہ شہداء انشاءاللہ ہمیں کو بھی پہچان جائیں گے اور ہمارے لیے بھی ضرور وہ ریکویسٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی شاید ان کے ساتھ جنت میں اسی وجہ سے چلے جائیں۔ سو پلیز ان کی باتیں کرنا اور گھروں میں اور فرینڈس میں اور ہر ایک جگہ ان کے لیے دعا کرنا ہمیں سٹاپ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح بھول نہ پائیں جیسے ہمارے لیڈرز بھول پا رہے ہیں۔ اللہ ان کی مدد کرے انشاءاللہ۔